بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الفاتحة مکیہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کی کوئی سورت نہ تو توراۃ میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں مجھے آپ وہ سورت ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نماز میں قرأت کس طرح کرتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی کہ نماز میں یہ سورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، توراۃ، انجیل، زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر فرمایا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، لیجیے یہ دو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اور جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔